إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ابتدائی 3 مجالس بہت لمبی ہو گئیں، اور وہ ساری دنیا کے اس قاعدے یا اصول کی وجہ سے چھٹی کی رات یا ویکینڈ میں ذرا سا مجلس پڑھنے والے کو وقت یا ٹائم کے اعتبار سے ریلیکسیشن مل جاتا. لیکن اب مجھے اندازہ ہے کہ یہ 2 3 4 مجالس جو کہ ویک ڈے میں ہیں، آپ حضرات کی اپنی مصروفیات بھی ہیں، اس لیے میں نے خطبہ بھی آج مختصر کیا، ذرا انداز بھی ذرا تیز رہے گا، اور اب ہم براہ راست نفس موضوع پر آ گئے. بات ابھی یہ ہوئی کہ وجود سیدہ کے بغیر رسالت رسول کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. بہت تفصیل کے ساتھ کل کی مجلس میں اس کو سمجھایا گیا. اور اب اس کے بعد رسالت رسول، وہ تو کل تو ہم نے جو بات کہی تھی وہ ایک عیسائی یا یہودی مورخ کی کتاب کے حوالے سے گرچہ اس سے ہٹ کر بھی اپنی جگہ وہ بات مکمل تھی. سورہ یونس کی آیت کی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں پہلے اس پہ خود عمل کر کے دکھا چکا ہوں. اس حوالے سے اب ضرورت ہے وجود سیدہ کی، لیکن وہی کل والا اصول بہت ہی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے مختصر ترین سورہ کوثر میں آیا. سورہ کوثر اس چیز کا اعلان ہے کہ رسالت رسول کے لیے وجود سیدہ کتنا ضروری. کل رات کی مجلس کے اختتام سے ربط ملائیے. قرآن کریم کا بہت ہی مختصر سورہ. اب یہ کلام خدا کی بھی خصوصیت ہے اور کلام معصوم کی بھی، کہ ایک ہی چیز کو جب کبھی تفصیل دی جاتی ہے اور پھیلایا جاتا ہے تو بہت زیادہ پھیل بھی جاتی ہے، اور جب کسی چیز کو وہی چیز اختصار یا مختصر کیا جائے تو بہت ہی مختصر بھی ہو جاتی ہے. مولا ایک جانب اگر تفسیر قرآن کو طولانی کر رہے ہیں تو عشاء سے لے کے فجر تک پوری رات تفسیر بیان کر رہے ہیں. الحمد کے سورے کی پہلی آیت مکمل نہیں ہو رہی، اور جب اختصار سے کام لے رہے ہیں تو گھوڑے کی پہلی رکاب میں تلاوت پاؤں رکھتے وقت تلاوت شروع کرتے ہیں، اور دوسرے رکعت میں پاؤں رکھنے تک تلاوت قرآن مکمل ہو چکی ہوتی. کفار مکہ کا رسالت پر ایک اعتراض یہ بھی تھا، یہ بھی ایک اعتراض تھا جو کم پڑھا جاتا ہے کیونکہ ان تفصیلات کا وقت نہیں ملتا، کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے. ایک طرف یہ کہتا کہ میں سیکنڈز میں، لمحے میں، چشمے زدن میں معراج کی رات پوری کائنات کی سیر کر کے آ گیا. بستر سے اٹھے تھے تو بستر کی گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور واپس آ گئے، اور دروازے کی کنڈی اگر ہل رہی ہے تو ابھی اس کا ہلنا ختم نہیں ہوا اور واپس آ گئے. اور کہاں سے واپس آئے؟ مکے سے مدینے گئے، مدینے سے نجف گئے، نجف سے کوہ طور گئے، کوہ طور سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے قم آئے، قم سے 7 آسمان گئے، عرش الہی، کرسی، جنت، جہنم، سب کچھ اتنی تیزی کے ساتھ. اور یہ بھی یہ کہہ رہا کہ 12 دن میں میری ہجرت مکمل ہوئی. پہلی ربیع الاول کو میں مکے سے چلا، 12 دن کے بعد مدینے میں پہنچا.
اگر اتنی تیز رفتاری ممکن ہے کہ چشم زدن میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ سکتا ہے تو مکے سے مدینے جانے میں اتنی تاخیر کیوں؟ اور اگر مکے سے مدینے میں 12 دن لگیں گے تو وہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ تو جگہ یہ ایک اعتراض ہے، کفار مکہ کا یہ ایک اعتراض تھا، اور اس اعتراض کو نقل کیا تھا چوتھے امام نے اس روٹی، نمک اور مچھلی والے واقعے میں۔ چوتھے امام کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، معجزہ ہے، جو کہ میں نے بھی دربار معصومین میں اب جب سے دوبارہ آنا شروع کیا تو اس میں 2 دفعہ چوتھے امام کی شہادت کی مجلسیں پڑھی ہے، واقعہ شاید دونوں دفعہ پڑھا، وہی مچھلی والا، وہی نمک والا، وہی روٹی والا۔ وہاں جب لوگوں نے اعتراض کیا، واہ دیکھو یہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ کے اس امام کو مانتے ہیں جو ایک جانب اتنی غربت کا اظہار کر رہا کہ نمک بھی ایسا کہ جس میں مٹی زیادہ ہے، روٹی بھی اتنی سخت، اور دوسری جانب اتنی قدرت دکھا رہا کہ اپنے چاہنے والے کو اتنے قیمتی موتی بخش دیے۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے اسلام میں کلام خدا اور کلام امام کے حوالے سے، افعال خدا اور افعال امام کے حوالے سے، کہ اگر کبھی تیز رفتاری دکھانا چاہیں تو اتنی تیز کہ معراج سے زیادہ اسپیڈی سفر اور کون سا ہوگا، اور اگر کبھی آرام سے ٹھہر کے تفصیل میں جانا چاہیں، یہی قرآن کا اعجاز ہے، یہی پیغمبر کے کلام کا اعجاز ہے، یہی معصوم کے کلام کا اعجاز ہے، یہی نظام قدرت ہے، خالی بات نہیں۔ اب افعال، بچے کو پیدا ہونے میں اگر 9 مہینے لگتے ہیں تو آنن فانن بھی معجزے کے ذریعے جو بچے ہمارے سامنے قرآنی آیتوں اور احادیث سے آئے تو خیر بات بہت پھیل رہی۔ اور اسی میں ایک بات پھر میں ضمناً اس لیے عرض کر دوں کہ پہلی مجلس کی روشنی میں دنیا بھر کے مومنین کرام اور ہر دور اور زمانے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا تو کرتے رہیں گے۔ بہت اختصار کے ساتھ پہلی مجلس میں میں نے اشارہ کیا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو میں نہیں بتا رہا ہوں، ہر آدمی پہلے سے ہی جانتا۔ تو وہاں بھی اسلام کا یہی اصول ہے دعا کے حوالے سے۔ بعض اوقات بہت لمبی طولانی اور طویل دعائیں ہوتی، اور بعض اوقات اس کی مذمت کی جاتی ہے اور بہت ہی مختصر دعا بتائی جاتی۔ طولانی دعا، اس کے بھی نتائج، فوائد، مختصر دعا۔ اب چلے حج میں تو سمجھ میں آ گئے کہ آقا امام مظلوم کی دعا اتنی طولانی ہے کہ حج میں آدمی کے پاس کرنے کا کوئی اور کام ہوتا نہیں، بلکہ ہونا نہیں چاہیے۔ وہاں تو اپنے آپ کو فارغ کرے ہر کام سے، صرف اللہ کی جانب لو لگائے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی صحیفہ کاملہ کی اکثر دعائیں خاصی طولانی۔ ہمارے آج کل کے جدید مفکرین میں سے ایک نے، یہ آخری زمانہ ہے نا، اس میں اچھوں کے ایمان بہک رہے ہیں، صرف اس لیے صحیفہ کاملہ کا انکار کیا کہ بھائی یہ کتاب میں نہیں مانتا کہ چوتھے امام کی ہے۔ زبانی انکار کرنا اور ہے، باقاعدہ اس کے اوپر تحقیقی مقالہ لکھنا۔ تو اس کے اندر مرکزی دلیل میرے اس جملے کو بنایا، کہا میں مانتا ہی نہیں ہے، جھوٹی ہے کتاب، جھوٹی۔ چلو اگر وہ اس طرح کہتے کہ اس کی سندیں ثابت نہیں ہے، کس نے سنا، کون راوی ہے، کیسے پتہ چلے، تو چلے پھر بھی کچھ سمجھ میں بات آتی۔ انہوں نے صرف اس لیے کہا کہ اس کی اتنی لمبی دعائیں ہیں کہ آدمی اگر یہ دعائیں پڑھنے لگے تو دنیا اور آخرت کسی اور کام کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اپنی قوم کو اپاہج بنانا چاہیں یا امام اپنی قوم کو عیسائی راہب بنانا چاہیں۔ اس لیے ساری دعاؤں پہ گجراتی میں ایک لفظ ہے چوکڑی، کراس۔ جس کتاب کی عظمت کو اس وقت ساری دنیا مان رہی، اور جامعۃ الازہر نے جب یہ کتاب پڑھی تو کیسا ہل کے رہ گئی جامعۃ الازہر۔ اس کتاب کو اپنا ایک مومن کہ لمبی دعائیں ہم کو بتائی گئی ہیں، اور صحیفہ کاملہ میں بھی ہیں اور مختصر بھی۔ مدینے میں ایک آدمی اتنا غریب کہ وہ روزانہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا، اور اس محلے والوں نے، گلی والوں نے جہاں پہ کچرا پھینکا ہوتا، جو پاکستان وغیرہ میں، انڈیا میں یہ مناظر نظر آتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں وہاں جاتا۔ ایک بہرحال
ایمبیرسمنٹ یا شرمندگی بھی محسوس کر رہا ہے اس لیے رات کے اندھیرے میں. اور یہ کہ کسی نے بچا ہوا کھانا، کسی نے سڑا ہوا کھانا، کسی نے پھلوں کے چھلکے، پھل تو کھا لیے چھلکے پھینکے، وہ چن کے لے کے آتا. اور اس کے باوجود خانوادہ اس کا بڑا ہے، اولاد زیادہ، والدین بھی ہیں، پھر بھی ہر وقت اس کے گھر میں فاقے ہی فاقے رہتے ہیں. ایک واقعہ تو بہت پڑھا جاتا ہے کہ ایک صاحب حج پر جا رہے تھے، راستے میں ایک سیدانی کو دیکھا جو مری ہوئی مرغی کچرے سے اٹھا کے کھا رہی تھی، اور اس کو مسئلہ شرعی یاد دلایا تو اس نے کہا کہ اس وقت میری وہ کیفیت ہے کہ حرام حلال ہو گیا. اس انداز کا پیغمبر کے زمانے کا واقعہ. لیکن یہ مصیبت و پریشانی اپنی جگہ، امید اس نے نہیں چھوڑی، بار بار رسول کے پاس جا کے کہتا. جیسے ہر دفعہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی ذاکر یا ہم جیسا طالب علم کسی بھی علاقے میں جائیں تو لوگوں کے مسئلے وہی ہوتے ہیں کہ مولانا یہ روزی کا اور صحت کا، پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے اور دعا بتائی تھی اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کوئی اور دعا بتائیے. تو پیغمبر کے پاس بار بار جاتا اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھہر جاؤ. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالات پلٹے، اور اب حالت یہ ہو گئی کہ اس کے گھر میں اتنی دولت آ گئی کہ سارے محلے کو اپنی دولت تقسیم کرتا پھر رہا ہے، ہر ایک کی مدد کرتا پھر رہا. اور لوگوں کو ایک حیرت ہو. آج تو ٹھیک ہے سوال کر لیتے ہیں، کوئی پرائز باؤنڈ کھل گیا، کوئی لاٹری نکل آئی، حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوامی جملہ بتا رہا ہوں. لیکن اس وقت لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمہارے حالات اتنے تیزی سے بدلے. کہا کہ ہاں پیغمبر نے ایک دعا بتائی تھی. اس وقت تو مجھے اس دعا پہ بڑا تعجب ہوا تھا کہ اتنا بڑا میرا مسئلہ، اتنی چھوٹی سی دعا. اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا جب کبھی گھر میں داخل ہو تو ایک بار سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو چاہے کوئی نہ ہو، اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کیا کرو. اب مختصر ترین دعا. اور مدینہ کا وہ پورا محلہ گواہی دے رہا. کیا ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کے بچے اب سونے اور چاندی میں کھیل رہے ہیں. خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کبھی اختصار ہوتا ہے اور کبھی تفصیل چاہیے ہوتی. تفصیل میں جائیے تو معصوم کا وہ جملہ کہ 1/3 سے زیادہ قرآن صرف ہمارا قصیدہ پڑھ رہا، یہ تفصیل. اور اختصار پہ آئیے تو سورہ کوثر. اور سورہ کوثر جو قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ بھی ہے، اور اس اعتبار سے سب سے بڑا معجزہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر اسی سورہ کوثر کو تو لکھ کے کسی نے لگا دیا تھا. وہ جو عربوں نے پہلے اپنی پوری شاعری سے 7 اہم ترین قصیدوں کا انتخاب کر کے سلیکشن کر کے 7 معلقات غالب و اقبال و انیس جو اس دور کے تھے، اور یہ اتنا مختصر سا سورہ ہے، 3 آیتیں، ما ھذا کلام البشر کہہ کے وہ 7 کے 7 قصیدے اتار دیے گا. اتنا مختصر سورہ، مگر پورا اسلام اس میں آ گیا. پورا اسلام اس سورے کے اندر آ گیا ہے. عقیدہ بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، تولا بھی آ گیا، تورا بھی آ گیا، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گیا، وسیلہ بھی آ گیا. اتنا سا سورہ. انا اعطینا، اے حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا. ہم توحید، اور اعطینا کا تو رسالت، اور الکوثر یہ اہل بیت ہے، اور یہ تبرہ ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. اور آخری آیت انا شانئک ھو الابتر، یہ تبرہ، تیرا دشمن بے نسل بھی رہے گا، بے نام و نشان بھی رہے گا. اور ان دو کے بیچ میں اسلام کا پورا فروع دین کا نظام آ گیا. فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، ونہر، اور اپنے رب کے لیے قربانی دے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اس میں سارے واجبات آ گئے، اور قربانی دے، اس میں سارے حرام آ گئے. اس لیے کہ حرام کو چھوڑنا قربانی چاہتا. شراب چھوڑنا پڑے گی، گانا چھوڑنا پڑے گا، غیبت چھوڑنا پڑے گی، رزق حرام چھوڑنا پڑے گا، مس گیدرنگ چھوڑنا پڑے گی، سود چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ چھوڑنا پڑے گا، فریب چھوڑنا پڑے گا. یہ 2 مختصر سے لفظ، ایک نے سارے واجبات کو جمع کر لیا، ایک نے سارے حرام کو جمع کر لیا. فروع دین آ گیا. آغاز تولے سے ہوا، اختتام تبرے پہ ہوا. توحید بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی. کوثر قیامت کے حوالے سے، کوثر کے وہ ایک معنی بھی، قیامت بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، امامت بھی آ گئی. بس مختصر ترین سورہ، لیکن اتنا اہم سورہ بن رہا. وہ بھی ایک واقعہ سورہ کوثر کا ہے، لیکن سورہ کوثر کی تفسیر میرا مقصد نہیں. کہ عرب میں ایک
استاد الشعراء تھے، بہت بڑا شاعر اور بہت ضعیف بھی تھا. شہر کے باہر غار میں بیٹھا رہتا تھا، لوگ اپنا کلام لکھ کے اصلاح کے لیے لے جاتے تھے. یہ رواج ہمیشہ سے رہا. یا آج کل کے جو نوجوان شاعر ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہوا کہ اپنا کلام کسی کو دکھانا اپنی حد کو اور اپنی توہین سمجھتے. چنانچہ اتنی فنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو میرا موضوع نہیں، اور اتنی ہی عقیدے کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو یقیناً میرا موضوع. کہنے والے کو بھی بعض اوقات یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا دھماکہ کرنے جا رہا ہوں یہ شعر لکھ کر، اسے بھی اندازہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر یا ہمارے عقیدے بگاڑنے کے لیے ایسا شعر لکھ رہا ہے، لیکن کم علمی اور بغیر کسی استاد کے چیک کرائے کلام پڑھنے کا جذبہ. خیر یہ تو میں کسی اور طرف بہ گیا، لیکن ہمیشہ ایک طریقہ رہا ہے کہ چھوٹے بڑوں سے اصلاح لیتے ہیں، اس کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں کلام لے. ایک عرب کو پتہ نہیں کیا مذاق سوجا، وہ سورہ کوثر کو لے کے گیا کہ یہ میرا کلام ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر دیجیے. استاد الشعراء، اتنا بڑا شاعر، تمام شاعروں کا استاد، اتنا تجربے کار، اور جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے کہا تمہارا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ نہیں میں نے لکھا ہے. کہا ما ھذا کلام البشر، تمہارا تو تمہارا کائنات کے کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے. سورہ کوثر اتنا اہم سورہ، اتنے اس کے فضائل اور اس کے اندر اتنے پیغامات. میرا اصل آج کی مجلس کا عنوان ہے سورہ کوثر کے پیغامات پہ توجہ جاتی ہی نہیں. ابھی ابھی یہ فصل لے ربک کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا تو لے ربک کو سمجھانے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن آج نہیں، کیونکہ آج جو میرا بہت اہم موضوع شروع ہونے والا ہے کم از کم اس کو شروع تو کر دوں، پھر انشاءاللہ بعد میں یہ بات آئے گی رب والی رب. لیکن میں نے کہا اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس کے اندر اہل بیت ہیں، اس میں ان کے دشمنوں پر تبرہ ہے، اس میں ان کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے جو اپنے حبیب کو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ اہل بیت اطہار کی صورت میں دیا. اس میں عمل ہے، اس میں حرام سے بچنے کی بات ہے، اس میں واجبات کی بات ہے، اس میں ایک اور بہت اہم اعتراض کا جواب ہے. دین انہی چیزوں کا نام، بہت اہم اعتراض، اور وہ اعتراض بہت مختصر ہے لیکن بہرحال جواب ہے. اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں جب کبھی واجبات کی بات کریں یا حرام کی بات کریں بے اختیار ایک لفظ زبان پہ آ جاتا، اور یہ آج کل بہت زیادہ آنے لگا. وہ یہ ہے کہ وائی، یہ کام کیوں کریں، شراب کیوں چھوڑیں. اور آج کل تو انٹرنیٹ جیسی بلا لگی ہوئی ہمارے پیچھے، بدتر سے بدتر گناہ کے فوائد آپ کو وہاں مل جائیں گے. اب آپ میں سے اکثریت مجھ سے زیادہ آئی ٹی کی ماہر، اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی انفارمیشن اتنی ڈس انفارمیشن ڈھونڈ کے لے کے آئے گا. آخر کیوں؟ سود. بغیر سود کے دنیا کی اکنامی چل نہیں سکتی ہے، تو سود کیوں اسلام میں حرام؟ اسلام میں آخر پردہ کیوں واجب؟ اللہ کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں پڑھیں نماز؟ اللہ محتاج تو ہے نہیں، لیکن باتیں بڑی اچھی ہوتی، جملے بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں. یہ شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو قرآن نے سورہ شعراء میں بتائی. ہر وادی میں بہکاتے ہیں، کہنے میں باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اسی لیے کل بھی میں نے کہا شاعری کو عقیدہ مت بنائیے، عقیدت کی حد تک پڑھیے. اب کیوں کہ تو سینکڑوں جواب ہوں گے، لیکن ایک جواب سورہ کوثر میں بھی آ گئے. فصلی لربک، نماز پڑھ. خالی یہ نہیں کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وہ تیرا رب ہے، وہ تجھے پال رہا ہے، وہ تجھے ہر لمحے نعمتیں دے رہا ہے، کم از کم اتنا تو اس کا حق ادا کر. تو یہ ساری چیزیں عقیدہ، عمل، تولا، تبرہ، آخرت، ہونے والے اعتراضات، واجبات، حرام اس مختصر سے سورے میں آ گئے. غور کرتے جائیے، آپ کا لطف و مزہ بڑھتا جائے گا. لیکن عشرہ فاطمیہ جو عشرہ تو نہیں، 8 مجالس کا سلسلہ، اس میں اس وقت اس سورے کو تلاوت کرنے کی سب سے اہم وجہ وہی لفظ کوثر. ہم نے تجھے کوثر عطا کی. اب ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہو چکی، اور الحمدللہ اب اکثر لوگوں کو پتا کہ شہزادیہ کونین کے نام و لقب و کنیتوں کو ملا
تو وہ فاطمہ بھی ہیں، وہ زہرا بھی ہیں، وہ بطول بھی ہیں، وہ محدثہ بھی ہیں، وہ علیمہ بھی ہیں، وہ راضیہ بھی ہیں، وہ مرثیہ بھی ہیں، وہ تقیہ بھی ہیں، وہ نقیہ بھی ہیں، وہ ام ابیہا بھی ہیں، وہ ام الحسنین بھی ہیں، وہ ام الائمۃ الطاہرین بھی ہیں، وہ مستحدہ بھی ہیں، وہ مقہورہ بھی ہیں، اور وہ مدافعہ بھی ہیں، اور ایک نام شہزادی کا کوثر، جو کہ یہ بہت سارے آج کل قصیدوں میں یہ سارے ناموں کی گردان ہوتی ہے، تو میں رک کے ایک ایک نام الگ سے واضح نہیں کر رہا تھا، بچوں کو بھی یاد ہے، ایک نام کوثر بھی۔ اور علماء اسلام اس آیت میں شہزادی کا نام آیا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ کوثر کے بہت سارے معنی، بہت ساری تفسیریں کی، وہ ساری تفسیریں اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ وہ سب شہزادی پہ پوری اتر رہی۔ کہا کہ کوثر کا معنی ہے جنت کی ایک نہر، جنت شہزادی کا مہر۔ کہا کوثر کے معنی خیر کثیر، کائنات کا کوئی خیر آدمی کو نہیں مل سکتا بدون فاطمہ۔ مزید اس جملے کی وضاحت آخری مجلس میں ہوگی۔ آپ میرا انداز دیکھ رہے ہیں نا کہ آج ذرا میں اسپیڈ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بات اتنی ہی آپ تک پہنچاؤں جو روز پہنچاتا ہوں اور وقت کے اندر مکمل ہو۔ کوثر کے معنی نسل، نسل رسالت، وہ ساری نسل رسالت فاطمہ ہی کے نتیجے میں ہے۔ تو فاطمہ کے نام سے بچنے کی خاطر علماء نے جتنی کوششیں کی، ہمارے علماء نہیں، عام علماء، وہ ساری کوششیں بھی ہر ایک کو دوبارہ در زہرا تک لا رہی ہیں، در فاطمہ تک لا رہی ہیں۔ خیر کثیر بھی یہی ملے گا، نسل کثیر بھی یہی ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی یہی ملیں گی۔ یہ فاطمہ ہے جو اللہ نے ایک تحفے کے طور پہ عطا کی۔ مگر ایک سوال یہ آ سکتا ہے نا کہ بھائی عادل خدا، دیکھیں اب اس میں عدل کی بات بھی آ گئی، توحید، رسالت، اہل بیت، قیامت کی جو بات آ رہی تھی، اصول دین میں عدل باقی تھا، وہ بھی آ گئی۔ وہ اب آ رہی کہ فاطمہ کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ جو دیا تو کیوں آخر؟ وجہ کیا؟ اب یہ ایک وجہ تو نہیں ہے، لیکن ایک وجہ اس آیت میں آ گئی کہ اللہ عادل ہے۔ اللہ جس کو دیتا ہے تو عدل کی وجہ سے وہ حقدار ہے تو دیا کرتا، اور جس سے کوئی چیز چھینتا ہے چونکہ وہ اس کا غیر مستحق ہے اس لیے اللہ واپس لیتا۔ عدل الہی کی جانب بھی اشارہ ہے۔ کاش میں سورہ کوثر کی ہی تفسیر کر رہا ہوتا، لیکن میرا موضوع حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے کچھ اور ہے۔ کیوں؟ وہ آ گیا آخری آیت کہ کوثر اتنی فضیلت اللہ نے عطا کیا اور اسے اپنے حبیب کے لیے تحفہ بنایا، کیونکہ یہ فاطمہ جس کی وجہ سے تیرا دشمن ابتر ہوگا۔ اب دشمن ابتر ہوگا وجود فاطمہ کی وجہ سے۔ پیغمبر کا دشمن پیغمبر کا ذاتی دشمن نہیں۔ پیغمبر نے کون سی کسی کی جائیداد پہ نعوذ باللہ قبضہ کیا؟ پیغمبر نے نعوذ باللہ کس کے مال کو اس طرح سے روک لیا جیسے آج مومن بھی دوسرے کے مال کو روک لیتا؟ صادق و امین تو مکے والے شب ہجرت تک کہتے رہے کہ اپنی امانتیں رکھوا کے جا رہے ہیں۔ پیغمبر کا دشمن یعنی اللہ کا دشمن یعنی دین کا دشمن کا دین کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا فاطمہ کی وجہ سے۔ فاطمہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے جہاد نے دشمن اسلام و دشمن رسالت کو ابتر کیا، چنانچہ اللہ نے اس کی محبت کو اس لیے لازم قرار دیا۔ یہ عدل الہی کا تقاضا ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں عدل الہی کی جب بحث ہوتی ہے نا، اصول دین 5، آج تو بچے نہیں آئے ہیں کیونکہ سب اسکولوں کی تیاری کر رہے ہیں، سو رہے ہوں گے، بچوں کو یاد ہے اول توحید دوسرے عدل، تو عدل الہی پر بحث کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ اللہ عدل نہیں ہے؟ ہیں ایسے، اور اکثریت ہے جن کا ایک بہت مشہور جملہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ 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 اللہ، وہ چاہے تو یزید کو جنت میں اعلیٰ ترین رتبہ دے دے، اور چاہے تو نعوذ باللہ من ذالک حسین کو جہنم میں جلا دے۔ ہم کہتے ہیں اللہ عادل ہے، وہ یہ کر ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ عادل ہے، قادر مطلق ہے، کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، اس کی مرضی۔ فرعون کو چاہے تو اعلیٰ ترین رتبہ جنت کا دے دے اور موسیٰ کو جہنم کے آخری طبقے میں پہنچا دے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ عدل دے گا تو استحقاق کو دیکھ کے دے گا، اور اگر محروم کرے گا تو اس لیے کہ یہ حقدار نہیں ہے۔ یہی دلیل اس آیت میں آ رہی ہے کہ ہم نے کوثر عطا کی اتنی بڑی نعمت، کیونکہ یہ کوثر تیرے اور تیرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرے دشمن، اس کو ابتر کرنے والے۔ اب ابتر کے دو معنی، انگریزی میں تو ترجمہ آسان ہے، کٹ آف،
لیکن اب یہ ابتر کے زیادہ مشہور دو معنی. پہلے معنی یہ کہ بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا فاطمہ کی وجہ سے، یعنی فاطمہ صاحب اولاد ہوں گی. اسی لیے ہم منزل دعا میں بھی کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا. مگر ایک دوسری بات بھی عرض کر رہا ہوں، اور یہاں سے پھر میرا اصل موضوع شروع ہوگا. آج کی مجلس کے 1/3 کے بعد جو گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں، اب اصل موضوع شروع ہوگا. اب اتر کے دو معنی. عربی زبان میں لفظی معنی تو ہے کٹی ہوئی چیز. اولاد نہ ہو تو آدمی کا سلسلہ کٹ جاتا. چنانچہ بعض کی اولادوں کی وجہ سے بہت سے لوگ بزرگوں کو پہچانتے ہیں. اور ایک ہے، یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، مشن، مقصد. اب ابتر وہ کہتے ہیں جس کا مشن نامکمل رہ گیا. آج اس مجمع میں چیلنج کرنے کا دل تو چاہ رہا ہے، لیکن میں چیلنج کروں گا نہیں. کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آئنسٹائن کی اولاد کا نام کیا؟ کوئی نہیں جانتا. لیکن آئنسٹائن کا جو رول، جو اس کا ایک مشن تھا، جو اس نے نظریات پیش کیا، اس کی وجہ سے آج ہر آدمی اس کا نام جانتا. مجمع میں کتنے لوگوں کو یہ پتا کہ نیوٹن کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن نیوٹن کا نام ہر ایک کو اس لیے یاد کہ سیب گرا، اور پھر وہ اس نے ایک نظریہ، اور وہ اس کے تین اصول. بہرحال اس کا علمی کنٹریبیوشن یا سائنس میں جو اس کا حصہ. آج اس مجمع میں کتنے لوگوں کو یہ یاد کہ سقراط کا بیٹا کون تھا، اور افلاطون کی بیٹی کون تھی، اور ارسطو کی اولادیں کہاں رہتی؟ نہیں. لیکن ہر ایک ان کا نام جانتا. تو کبھی اولاد کی وجہ سے نام رہتا، اور کبھی جو اس کا رول، اس کا کنٹریبیوشن، اس کا مشن، اس کا مقصد ہوتا، اس کی وجہ سے نام رہتا. اے حبیب، فاطمہ تیرا نام بچانے والی ہے. اولاد کے حوالے سے بھی فاطمہ تجھے صاحب اولاد کریں گی، اور مشن کے حوالے سے بھی مشن تیرا ہوگا، لیکن اس سے تحفظ فاطمہ زہرا دے گی، پیغمبر کا مشن. اور اس طرح سے فاطمہ مقصد رسالت کو بچا کے دنیا تک پہنچائیں گی کہ جس نے پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھایا، ہر ایک کے لیے فاطمہ مددگار بنے گی. ملی ہے رسول کو. علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام پہلے دن ہی مرجھا کے ختم ہو جاتا. فاطمہ علی کی بہترین مددگار. حسین کی قربانی کربلا میں نہ ہوتی تو آج اسلام کہیں نظر نہ آتا. فاطمہ حسین کو پالنے والی. اور اس جملے پہ آ کے میرا اصل موضوع شروع ہو رہا ہے اب. اور زمانے کا امام وہ ہے جو رسول کے مقصد کو پورا کرے گا. رسول کی رسالت مکمل ہے، لیکن رسول کا جو مشن ہے وہ ابھی نامکمل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پیغمبر کی رسالت مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، اسلام مکمل ہے، لیکن یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ رسول اس دین کو سارے باقی مذاہب پر غالب کر کے رہے گا، وہ تو نامکمل ہے نا. اسے کون مکمل کرے گا؟ ہمارے زمانے کا امام. ان کا مشن ہی ہے کہ پیغمبر کے مشن کو جو پیغمبر اسلام لائے اس اسلام کو ساری کائنات میں نافذ کرے. علی اسلام کو بچانے والے، فاطمہ مددگار. حسین اسلام کو حیات نو دینے والے، فاطمہ حسین کی مددگار. فاطمہ رسالت کے لیے کتنا بڑا ایک حصہ یا کنٹریبیوشن، اور زمانے کا امام اس رسالت کو مکمل کرنے والا. ان معنوں کہ پیغام آ گیا، اس کو ساری دنیا میں نافذ کرنے والا. اب بہت ہی ایک پرانا اعتراض ہے اور اس کا اتنا ہی پرانا جواب ہے. چلے ایک منٹ کی بات ہے، کہتا چلو. کہا کہ پھر بھی رسول پہ ایک اعتراض رہے گا کہ بھئی ایک ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی، آپ کو پورا کرنا. یہ تو کوئی ذمہ داری پورا کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ ذمہ داری ہمیں دی جائے اور ہمارا بیٹا اسے پورا کر. چلے ٹھیک ہے، بیٹا پورا کرے، اسے شاباش دیں گے، لیکن باپ پہ تو اعتراض رہے گا. اس ڈیوٹی پر آپ کو رکھا گیا، ڈیوٹی آپ کی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی محکمے میں کام کر رہے ہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی 4 اسٹار جنرل ہے، کہ میں جا کے گھر آرام کر رہا ہوں، میرا بیٹا آ کے کمان سنبھال لے گا. جس کی ذمہ داری ہے اس کو انجام دینا.
تو میں نے بڑی مثال دی. ایک پائلٹ اور ایک سرجن وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں جا رہا ہوں میرا بیٹا, جس کی ذمہ داری رسول کی, زمانے کے امام نے پورا کی تو چلے, زمانے کے امام کو شاباش, لیکن جس نے پوری نہیں کی اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہاں بھی جواب, یہ اعتراض بہت پرانا, اور اس کا جواب بھی اتنا ہی پرانا کہ بھائی یہ کون کہہ رہا کہ رسول کی ذمہ داری ہے اور کوئی اور اس کو پورا کر رہا؟ رسول ہی پورا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ خاندان ہے جو اولنا بھی محمد ہے, اوسطنا بھی محمد ہے, آخرنا بھی محمد ہے, کلنا کل کے کل محمد ہے. خالی نام کی حد تک نہیں, ذات کی حد تک بھی ایک ہی نور کے اجزاء ہے نا, تو محمد کا مشن محمد ہی پورا کرے گا. لیکن وہاں بھی ہمیں سب سے زیادہ امام زمانہ کی مددگار فاطمہ ہی نظر آ رہی. یہ جملہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا بطور تمہید, آج کہہ رہا ہوں کہ آغاز ہو رہا ہے عنوان کا, اس جملے کی وضاحت کا. اور جب یہ جملہ میں نے کہا تھا تو ایک لفظ یہ بھی کہا تھا کہ میں یہاں پہ کوئی شک والا لفظ استعمال نہیں کرنا کہ غالباً سب سے زیادہ, شاید سب سے زیادہ. میرا دل کہتا ہے کہ سب سے زیادہ فاطمہ نے ذمہ داری ادا کی. میں کہتا ہوں یقیناً 14 معصومین میں زمانے کے امام کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ رسول کے مشن کو پورا کریں. اب بچے 13 معصوم, ان میں خیر رسول تو لے کر آئے, ان کو چھوڑیں 12. سب سے زیادہ جو امام زمانہ کے مشن مددگار بن رہی ہیں وہ ان کی دادی بن رہی. گرچہ یہ بات میں ایک مرحلہ پہلے سے شروع کر سکتا ہوں, اور وہ بہت اہم مرحلہ ہے. وہ یہ کہ دیکھیے, آپ کو جب بھی اپنی اولاد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ خیالات اگر ہوں کہ ایسی اولاد چاہیے یا ویسی اولاد چاہیے, تو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد پھر اس کی تربیت نہ کریں. جیسی اولاد آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ کو کام شروع کرنا پڑے گا اپنی شادی کے موقع پر. اور اس کے لیے بہترین مثال ہمارے سامنے مولا کی ام البنین سے شادی, آغاز وہاں سے ہوتا. پہلی ہی اینٹ ہم غلط رکھ دیتے ہیں, بعد میں کوشش کرتے ہیں اور اللہ اس کوشش کا نتیجہ بھی دیتا. لیکن جب کبھی بھئی مجھے اپنا ایک ڈاکٹر بیٹا چاہیے, انجینئر بیٹا چاہیے, بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ بیٹا چاہیے, بہت مقدس بیٹا چاہیے, ایک مرجع بیٹا چاہیے, ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور نے یوٹیوب وغیرہ پر جو اس کی ایک اینیمیٹڈ فلم بنا دی ہے کسی نے, اس میں دیکھتے بھی ہیں جناب نرجس سے خاتون کا واقعہ. تو دیکھیے زمانے کے امام کے حوالے سے شہزادی کا حصہ یا مدد, رول کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا انگریزی کا لفظ, تو وہ شروع ہو رہا ہے امام کی ولادت سے بھی پہلے یہ شادی کا مرحلہ, جو ہمارے اور آپ کے لیے تو پیغام یہی. اولاد کو دیندار بنانا, پیدا ہونے کے بعد نمازی بناؤ گے تو زیادہ محنت لگے گی. شادی کے موقع پر ہی سوچو کہ نمازی ماں کا بیٹا نمازی ہوگا کہ شرابی ماں کا بیٹا نمازی ہوگا, اور اسی طرح وائس ورثہ. خالی مردوں کا مسئلہ نہیں, عورتوں کا مسئلہ. لیکن یہ بات جیسا میں بار بار کہہ بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں کہ اہم ہے, لیکن موضوع سے ہٹ کریں, وہ چھوڑیں. اب آئیے, جب امام آ گئے اس دنیا, اور آنے کے بعد جب امام اپنا جہاد کریں گے, اس وقت جو امام کو سب سے بڑی مدد چاہیے ہوگی وہ پورے 12 معصومین میں شہزادی کی سیرت میں آپ کو نظر آئے. اور وہ جملہ آج کہنا نہیں چاہتا جو ذرا سا مجھے خود توہین آمیز لگ رہا, کہ جو کام 65 سال میں چھٹے امام نے نہ کیا وہ 18 سال کی اس مختصر عمر شہزادی کونین نے کیا امام زمانہ کے حوالے. نعوذ باللہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھٹے امام نے اپنی امامت کی ذمہ داری ادا نہیں کی. بہرحال یہ جملہ دل نہیں مانتا, یہ شاید توہین کا جملہ, اس کو کاٹ دے. ویسے ہی میری جانب سے روزانہ کی طرح آج بھی موقع بن گیا, ریکارڈنگ کی اجازت نہیں, اور اگر کوئی آدمی پھر بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے تو یہ جملہ ڈیلیٹ ہی کر دے. لیکن سب سے زیادہ شہزادی کون ہے؟ اب یہ جملے کی دلیل کیا؟ خالی بغیر دلیل کے خطابت کا جملہ ہے کہ کوئی دلیل بھی ہے؟ جی ہاں, دلیل بھی ہے. اس کے اندر 5 باتیں بہت اہم آپ کو سمجھنا, بلکہ دیکھا جائے تو 6 باتیں. وہ 6 باتیں تو میں آہستہ آہستہ بتاؤں گا, لیکن آخری مرتبہ یہ جملہ پھر کہہ دوں کہ یہ 6 کی 6 باتیں جس انداز سے شہزادی کی زندگی میں آ رہی ہیں,
ہر معصوم کی زندگی میں، لیکن جس انداز سے شہزادی، کون سی 6 باتیں جو امام زمانہ کے مشن کو مکمل کر کے اس دنیا میں حکومت امام قائم کرنے کا ذریعہ بنیں گی؟ 6 باتیں، جن میں 3 اہم باتیں ہیں اور باقی 3 اس کی تمہید۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی لشکر جیت سکتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے دل سے موت کا ڈر نہ نکالا جائے۔ جس لشکر کے دل میں موت کا ڈر رہے گا وہ میدان میں ڈر ڈر کے جب لڑے گا۔ اب پتہ نہیں یہ کہاں کا ایک محاورہ ہے، اگر کسی غلط جگہ کا ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ پتہ نہیں یہ کہاں کا محاورہ ہے، بہت زیادہ سننے میں آتا ہے لوگوں کی زبان پہ۔ اگر کسی غلط جگہ کا ہے، کبھی ڈر بھی لگتا ہے کسی فلم کا مکالمہ نہ ہو گیا ہو، تو بہرحال ہے اپنی جگہ حقیقت۔ ہر وہ لشکر چاہے کائنات کے سب سے بڑے سردار کی قیادت میں لڑ رہا ہو اور کائنات کے سب سے بڑے سپہ سالار کی قیادت میں لڑ رہا ہو، اگر سپاہیوں میں ڈر ہے نا تو وہ لشکر میدان میں جمع نہیں رہے گا، وہ بھاگے گا۔ انبیاء میں دیکھ لیجیے، ائمہ میں دیکھ لیجیے، جو بھاگنے والے تھے وہ کس وجہ سے بھاگ رہے تھے؟ موت کے ڈر سے نا۔ جب تک کہ موت کا ڈر نہیں نکلے گا، موت کا ڈر دلوں سے نکالنا۔ اب دیکھیے، اگر اس کے اندر کوئی بہت ہی نمایاں مثال نظر آئے کہ لوگ کہیں کہ بھئی موت کا ڈر تو ایک نیچرل بات ہے، وہ تو دل میں ہوتا ہی نہیں، اگر واقعاً اس میں یار پہ کوئی لشکر پورا اترتا ہو تو وہ ہے کربلا والوں کا لشکر۔ جب آقا حسین خیمے میں سو رہے ہیں اور آنکھ کھولی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اکبر وہیں تھے، پوچھا بابا یہ جملہ کہنے کا یہ کیا موقع؟ کہا خواب میں نے ایک آواز سنی کہ ہم لوگ موت کی جانب جا رہے ہیں۔ اکبر نے کہا لسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو ہمیں کیا پرواہ، ہم موت پہ جائیں کہ موت ہمارے اوپر آ جائے۔ یہ کربلا کا لشکر بریر حمدانی آقا حسین کے لشکر میں سب سے زیادہ سنجیدہ سوبر قسم کے صحابی تھے، جو نہ کسی سے ہنسی مذاق کرتے تھے نہ کوئی فضول بات کرتے تھے۔ بریر حمدانی لکھا ہے کہ قائم اللیل، ساری رات نمازیں پڑھتے، صائم النہار، سارا دن پورا سال روزہ رکھتے، حافظ قرآن اور بہت ہی سنجیدہ ہوتے ہیں افراد۔ کچھ ذرا ہنسی مذاق والے ہوتے ہیں، کچھ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، ابوسن قمطریرہ والے، لیکن یہ تو توہین والا لفظ ہو گیا، ابوسن قمطریرہ سنجیدہ۔ عاشور کے دن اتنا ہنس رہے ہیں اور اتنا مذاق کر رہے ہیں کہ آقا حسین کے لشکر میں جو 2-4 کوفے والے بھی تھے، حیران ہو کر کہا کہ بریر آج تمہیں ہو کیا گیا؟ اتنے خوش نظر آ رہے ہو، ہم نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ تم جیسا آدمی اس طرح کے مذاق کر رہا ہوگا۔ کہا کہ آج سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہے؟ آج ہمیں موت کا سامنا کر کے جنت میں رسول اللہ اور مولا علی کی خدمت میں پہنچنا۔ یہ کربلا کا لشکر، اور کربلا کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 13 برس کے قاسم سے پوچھا جاتا ہے یا بنیا کیف عندک الموت، جواب دیتا ہے احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار موت لگتی ہے، تو بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ یہ کربلا کے لشکر کی خصوصیت یہی خصوصیت جب تک کہ امام زمانہ کے لشکر میں نہیں آئے گی وہ کامیابی اختیار کر ہی نہیں سکتا، وہ جہاد کر ہی نہیں سکتا۔ موت کا ڈر ہر دل سے معصومین نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن سب سے پہلی شخصیت ہمارے سامنے شہزادی کی آتی، جو شادی کی رات سے لے کر رسول اللہ کی آخری وصیت سن کے مسکرانے تک، جو باتیں ابھی پڑھ گیا 3 دن پہلے، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ یہ موت کا ڈر دل سے نکالا جا رہا، یہ موت کی وہ مٹھاس آپ کو بتائی جا رہی جو کربلا میں قاسم نے کہی۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کی سواری کا نام ہے، موت کہاں لے جا رہی ہے آپ کو؟ تو موت کا خوف جب تک کہ نہیں نکلے گا، لشکر معصوم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، مقدس ہو، متقی ہو، سب کچھ بھگوڑا اگر ہے تو وہ جہاد ناکام ہوگا۔ اب میں بعض الفاظ اپنا میرا انداز ہوتا ہے تو اس طرح سے اشارے کر کے نہیں کہتا ہوں، مجمع کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی بات ہے، اور بعد میں 2 اور تمہیدی باتیں، لیکن اصل تیاری جو ہے وہ 3 چیزیں۔
یہ روایت آج کل اب بہت پڑھی جاتی ہے. بہرحال میں کوئی اپنے کارنامے بیان کرنے ممبر پہ نہیں آیا ہوں، لیکن 15 سال یا 18 سال پہلے جب یہ روایت میں نے پہلی بار ممبر پہ پڑھی تھی تو بہت کم یہ روایت پڑھی جا رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام کا میں پہلا آدمی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کا میں پہلا طالب علم ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں پہلا انسان ہوں، لیکن جب میں نے پڑھی تو بہت کم پڑھی جاتی تھی. پھر بعد میں تو اتنی کثرت سے یہ پڑھی جانے لگی روایت کہ میں نے اب اس کو پڑھنا بھی بند کر دیا. مگر چونکہ روایت اہم ہے تو اس کا خلاصہ وہ کیا ہے کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہوتے ہی جو 313 پہلی آواز پہ آ جائیں گے، 313، اور اس کے بعد پھر 10,000 آئیں گے. امام کی پہلی فوج 313 نہیں ہے، پہلی فوج 10,000. اور پھر وہ جہاد شروع کرنا، آگے بڑھنا. یہ سب مکے میں جمع ہوں گے تو اب مکے میں تو نہیں رہنا ہے نا، زندگی بھر آگے بڑھنا. مدینے بھی جانا ہے، کوفہ بھی جانا ہے، سیریا بھی جانا ہے، کربلا بھی جانا. مکہ چھوڑنے سے پہلے امام زمانہ اپنے تمام سپاہیوں سے 25 باتوں کی بیعت لے گی. وہ والی باتیں نہیں کہ جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتے وقت کہی جاتی توحید کو مانو، رسالت کو مانو، کلمہ پڑھو. وہ تو سب جو لشکر آیا یہ ساری چیزیں تو ہے ہی اس کے پاس. اب جو مشن پورا کرنا ہے امام کو، جہاد، ساری دنیا میں اسلام کا نفاذ، اور دشمنان خدا سے لے کے دشمنان رسول سے لے کر دشمنان اہل بیت سے لے کے دشمنان کربلا تک سے انتقام. اس کے لیے جو جہاد شروع کر رہے ہیں تو روک دیں گے. کہہ رہے پہلے 25 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو، بیعت کرو. بیعت تو کہتے ہی سے کہ ہاتھ پھیلایا، دوسرے نے آ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. جب تک کوئی یہ بیعت نہیں کرے گا وہ میری فوج میں شامل نہیں ہوگا. اور یہ جملہ ہے روایت کا کہ امام نے کہا میں اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا. مولا آپ آئی اسی لیے جہاد نہیں کرنا تھا تو پردہ غیبت میں 1200 سال بیٹھے رہے اور کچھ عرصے بیٹھے رہے تھے. آپ تو آئے جہاد کے لیے، لیکن میں نہیں کروں گا جب تک کہ یہ 25 باتوں پہ عمل نہ ہو. اب یہ 25 باتیں آپ کو یاد آ گئی. آج کل اتنی پڑھی جا رہی ہیں، اتنی پڑھی جا رہی ہیں، کتابوں میں چھاپی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کی ہر ویب سائٹ پر ہے، سوشل میڈیا میں ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو رہی. تو وہ تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. وہ جو 25 باتیں ہیں بظاہر بہت بے ترتیب قسم کی ہیں، لیکن جو میرے اشرے ہیں اس میں میں نے ان کو ترتیب دیا. جیسے آج سورہ کوثر کو ایک ترتیب دیا، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 چیزیں امام کو چاہیے. 25 میں سے 12 باتوں کا تعلق ایک چیز سے ہے، 8 باتوں کا تعلق ایک چیز سے ہے، 5 بات. پورا خلاصہ ہے 3 چیزیں. امام زمانہ کا پہلا بیعت نامہ جس کے بغیر امام جہاد شروع کرنے کو تیار نہیں، اور واضح اعلان کر رہے ہیں کہ میں شروع نہیں کروں گا اپنا جہاد. اور اس بیعت نامے کے اختتام پہ یہ جملہ ہے زمانے کے امام کا، اور اس بیعت نامے کے آغاز پہ ایک جملہ ہے مولا کا، پہلے امام کا جملہ، آخری امام کا جملہ، کہ بھئی یہ بیعت نامہ ہمارے پاس آیا کہاں سے. ابھی بہت پرانی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، پرانی ان باتوں میں کہ آپ نے بہت سن لی، مگر تمہید کے 2 جملے ضروری. یہ بیعت نامہ آیا کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کہاں سے مل جائے اتھینٹک کتاب. ہمارے آج کے مراجع میں ایک بہت اہم نام ہے، گرچہ بہت ضعیف ہو گئے، بہرحال خدا ان کو طول عمر عطا کرے. آیت اللہ العظمیٰ آغائے لطف اللہ صافی گل پائیگانی. بہت ضعیف، 100 سال سے زیادہ کی ان کی عمر ہے. اور وہ جو مرحوم آغائے گل پائیگانی جن کی آپ نے تقلید بھی کی ہے کچھ عرصے، ان کے داماد بھی ہیں، اور ان کے وصیت نامے میں یہ 2 جملے کہ نمبر 1 میری نماز جنازہ یہ پڑھائیں گے، اور نمبر 2 یہ کہ میرے پاس جتنے بھی حقوق شرعیہ جمع ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، مرجے کے پاس ہے، جب میں مر جاؤں گا تو وہ سارے امور ان کے حوالے. یہ خود مرجے، بہت عظیم شخصیت. اور آج کل ان کا ایک تعارف اور ہو رہا. میں ان چیزوں کی جانب نہیں جانا چاہتا ہوں، بہت اپنے آپ کو روک رہا ہوں، لیکن شخصیت سمجھ میں آئے تو کتاب سمجھ میں آئے گی، کتاب سمجھ میں آئے گی تو روایت.
وہ یہ ہے کہ یہ بہت عظیم ہمارے مرجع شاگرد رہے ہیں، بہت ہی کلوز اسٹوڈنٹ آیت اللہ العظمی آغا بروجردی کی. ابھی بھی اس مجمع میں ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو آغا بروجردی کی تقلید کر چکے ہیں، ورنہ نام تو بہرحال آدھے سے زیادہ مجمع نے سنا. خیر، آغا بروجردی کے تو سینکڑوں کیا ہزاروں شاگرد تھے. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ نہیں، یہ ان دو شاگردوں میں سے ایک جو آج بھی زندہ ہیں، بلکہ ایک ان کے دوسرے بھائی کا انتقال ہو گیا ابھی حال ہی میں، تو اب واحد یہ دو بھائی دونوں شاگرد تھے. آغا گل پائیگانی نے اپنے بیٹوں کو اجتہاد کی تعلیم کے لیے آغا بروجردی کے پاس بھیجا کہ اس وقت وہ مرجع، اور یہ عینی گواہ اور پورے اس واقعے کے اندر مسلسل ان کا رول ہے جب آغا بروجردی اور آئنسٹائن میں معراج کے واقعے پر خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجے میں آئنسٹائن نے شیعت کو قبول کیا. بہت آج کل یہ چیز بھی بہت پڑھی جا رہی. میرا تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں چیز بہت پڑھی جا رہی ہے تو میں آپ کو اس کی جانب تفسیر میں جانے کی زحمت ہی نہیں دیتا ہوں. یہ جو سنی ہوئی چیزیں وہ کیا، لیکن انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا. یوٹیوب کے اندر تو باقاعدہ 40 منٹ کا پورا کلپ ہے ثبوتوں کے ساتھ. وہ جو آئنسٹائن کا خاص وصیت نامہ تھا، وہ جو کار کمپنی کے مالک چھوڑے تفصیل، تو وہ جو پوری خط و کتابت ہوئی جس میں معراج کے واقعے کو سن کر پڑھ کر دیکھ کر آئنسٹائن نے شیعت کو قبول کیا تھا، وہ آغا لطف اللہ صافی گل پائیگانی آغا بروجردی کے رائٹ ہینڈ بن کے اس میں حصہ لے رہے. تو یہ تعارف تھا اس عظیم مرجع کا. اور انہوں نے کتاب امام زمانہ کے حالات پر لکھی منتخب العصر، جس کا اردو ترجمہ جمال منتظر کے نام سے اردو میں بھی، اس میں یہ پوری روایت اس میں بھی ہے. خیر، اب اتنی بات ہو گئی کہ مرجع علی قدر کی کتاب کی روایت ہے، تو باقی اس سے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں. پورا بیعت نامہ یہ تو ہو گیا کتاب کا حوالہ. بیعت نامہ ہم کو دیا کس نے؟ مسجد کوفہ میں مولا نے ممبر سے یہ بیعت نامہ پڑھ کے سنایا. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ کہا. پہلا جملہ پہلے امام کا، آخری جملہ آخری امام. پہلا جملہ ہے ظہور سے پہلے کا، دوسرا جملہ ہے ظہور کے بعد کا. مولا نے کہا کہ ہمارے ہر شیعہ کو چاہیے کہ اسے کاغذ پر لکھ کر اپنے گھر میں لٹکا لے تاکہ صبح و شام اس کو دیکھتا رہے. تو اصل مسئلہ گھر میں کاغذ پہ لکھنے کا نہیں، صبح و شام چیز ذہن میں رہے. مولا نے اس تاکید کے ساتھ یہ بیعت نامہ مسجد کوفہ کے مجمع میں پیش کیا. اب مسجد کوفہ تو ایک عام جگہ، سب آئیں، لیکن خاص نصیحت اپنے شیعہ کے لیے کہ یہ 25 باتیں یاد رہیں. اور آخری جملہ زمانے کے امام کا ہے، جب تک کہ تم ان 25 باتوں پر میری بیعت نہیں کرو گے میں تو اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا. اور اگر میں تھوڑا سا یہ تفصیل بتا دوں جو نہیں بتاؤں گا کہ جب امام آئیں گے تو عام حالات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آج نہ صحیح 10 دن کے بعد جہاد کرو، 50 دن بعد کرو. اتنے خطرناک حالات ہوں گے کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہے. روضہ رسول توڑا جا چکا ہے، خانہ کعبہ پہ اٹیک ہو رہا ہے، سفیانی جو کچھ کر رہا ہے، اس وقت امام آئیں گے. لیکن میں اپنا جہاد نہیں کروں گا جب تک کہ بیعت نہ کر. اب وہ 25 باتیں میں نے اتنا وقت بھی زیادہ لے لیا کیونکہ اتنی مشہور یہ روایت آج کل بن گئی. لیکن یہ صرف ایک سمجھ لیجیے کہ آج کی مجبوری تھی. اصل پیغام اس کے بعد ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے شاید نیا ہوگا، کم پڑھا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ 25 باتیں، 25 چیزیں نہیں، وہ 3 ہیں. 3 چیزیں ہیں جس کی تشریح میں یہ 25 باتیں آئیں. اور ان میں پہلی چیز ہے کہ میرے لشکر کو مجھ سے بیعت کرنا ہے حیا، شرم. دیکھیے بہت عجیب سی بات ہو گئی کہ پہلے میں روایت کو اتنا اوپر لے گئے اور آپ کے ذہن میں آیا پتہ نہیں کتنی بڑی بات امام زمانے نے کہی ہوگی، اور اب جو آپ نے سنا حیا تو یہ آپ کو بہت چھوٹی بات لگ رہی ہوگی. نعوذ باللہ. یہ اتنی اہم بات ہے کہ میرے لشکر کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے. اگر بے حیا لوگ ہیں میں ان کے ساتھ جہاد نہیں کروں. اور اسلام میں جو اہمیت حیا کی ہے اور دشمنان اسلام کو جتنی پریشانی ہمارے درمیان بے حیائی پھیلانے کی ہے،
وہ سب بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو امام کا جہاد سمجھ میں آتا۔ آج ہمارے معاشرے میں نمازیں بہت ہیں، حیا ختم۔ آج ہمارے معاشرے میں حج اور زیارتیں بہت ہیں، حیا ختم ہے۔ حیا، دو مختصر روایتیں آج سنیے، اور اس سے پہلے ایک تمہیدی جملہ۔ شہزادی کی سیرت کے حوالے سے جب بات ہوگی، حیا سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے، جس کو ہم لوگ حجاب کہتے ہیں۔ حجاب حیا کی ایک قسم ہے، اصل چیز حیا ہے، حجاب تو بعد میں آتا۔ شہزادی کی زندگی سنیں گے آپ، نہیں بھی سنیں گے، شہزادی کا نام سنیں گے، شہزادی کا حجاب ذہن میں آئے گا نا، وہ کیا؟ وہ یہی حیا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، اور کسی معصوم کا نام سن کر حیا کا وہ تصور ذہن میں نہیں آتا؟ آتا ہے، چوتھے امام بھی روتے رہے الشام، لیکن یہ شہزادی کا نام سن کے ذہن میں حیا آتی ہے۔ کیوں؟ شہزادی کی ساری زندگی پروموشن آف حیا، معاشرے کو حیادار بناؤ۔ دو بہت مختصر روایتیں آج کی حد تک۔ پہلی روایت، ہمارے یہاں بچہ ایک بات جانتا ہے، پتہ نہیں یہ بچے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، لیکن دربار معصومین کے مدرسے میں ہر جمعے کو آنے والے جانتے تو ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کی سب سے مشہور کتاب کافی ہے، اصول کافی کہتے ہیں، بلکہ سب سے معتبر ترین کتاب بھی اسے کہا جاتا۔ اصول کافی، اصول کافی کھولیے، حدیث نمبر 2، بالکل آسان حوالہ۔ جیسے آپ قرآن کھولیں تو الحم کا سورہ نمبر 1 الف لام میم، ذرا بھی قرآن کو جانتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب اس کو معلوم۔ اصول کافی جیسے ہی آپ کھولیں گے، 8 جلدوں میں ہے، ہمارے ہر مرجع کے سرانے رہتی ہے، اس کے بغیر کوئی مرجع فتویٰ دے ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کھولیے گا، اس کے اندر پہلی حدیث، اس کے بعد جائیے دوسری حدیث پر۔ حدیث نمبر 2، کتنا آسان حوالہ، میں کہتا حدیث نمبر 6269، تو یاد رکھنا، پھر چیک کرنا، پھر اوراق کو پلٹنا، پھر انٹرنیٹ پہ سرچ۔ حدیث نمبر 2، جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ اچھا یہ حدیثیں بھی بہت پڑھی جاتی ہیں، لیکن 1 منٹ کی حدیثیں ہیں تو اتنی تکرار تو برداشت ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم آئے، دنیا میں آئے، ابھی بیٹھے سیٹل ہوئے، ترک اولا معاف ہو گیا، حوا مل گئیں، اب بیٹھ کے زندگی نارمل گزارنا، کہ جبرائیل آئے اور کہا کہ خدا نے 3 چیزیں آپ کے پاس بھجوائی ہیں کہ اگر اس دنیا میں صحیح رہنا تو ان میں سے کوئی ایک چیز تمہیں لینا ہوگی۔ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، باقی چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ تمہارے سامنے ایک چیز کوئی لینا، ایک عقل، دین، حیا۔ سب سے پہلی چیز جو اس دنیا میں آئی، عقل، دین۔ ساری زندگی ہماری دین ہے، دین نہیں تو کچھ نہیں، اور حیا، یہ 3 میں سے ایک لینا۔ اب جیسے 3 دن پہلے ایک واقعہ آ گیا کہ شیطان نے مومن سے کہا 3 میں سے ایک چیز لینا، اس نے اپنے حساب سے فیصلہ کیا، بلنڈر کر گیا، دھوکہ کھا گیا، جو میں نے کہا کہ آخری 1 آدھ مجلس اس عنوان پر ہوگی۔ اب یہاں تو بالکل شروع، کتاب کی بھی پہلی حدیث ہے، دوسری، اور یہ دنیا کی تاریخ بھی یہاں سے سٹارٹ ہو رہی، آدم ہی سے تو چل۔ آدم نے دیکھا، چلے ہم اور آپ ہوتے تو دین، سب سے اہم چیز دین ہوتی ہے، آدم نے کہا نہیں مجھے عقل چاہیے، اور یہ حدیث اسی لیے اصول کافی کے شروع میں آئی ہے کہ اصول کافی شروع ہوتی ہے عقل کی حدیثوں سے، پہلے عقل، پھر علم، پھر توحید۔ یہ حدیث نمبر 2 ہے۔ تو حدیث نمبر 1 کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑی اس کی ضرورت بعد میں پڑے گی۔ عقل کہتے کسے؟ جی وہ مائکروسافٹ والا کتنا عقل مند تھا، کیا چیز بنا گیا ہے اور کتنا پیسہ اس کے نتیجے میں کما گیا۔ فلاں کتنا عقل مند تھا، تیمور کے آدھی دنیا پہ حکومت کر گیا۔ فلاں کتنا عقل مند تھا کہ جوڑیا بازار میں سڑک پہ بیٹھ کے رومال بیچ کے اس نے بزنس شروع کیا، اور آج اتنے اس کے کارخانے، اور آج کل کی زبان میں آف شور کمپنیاں۔ یہ ہے نا ہمارے آپ کی عقل۔ پہلی حدیث عقل کیا؟
لما خلق اللہ عز وجل العقل، اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا اس سے کہا آگے آپ آگے آ گئے، پھر کہا پیچھے جا پیچھے چلی گئی۔ امام نے کہا یہ ہے عقل۔ راوی حیران ہو گیا کہ کیا اس میں کیا عقل کیا؟ کہا کہ عقل اسے کہتے ہیں جو اللہ کا ہے اس پہ عمل کرنا، جہاں وہ آگے بلائے آگے آ جانا، جہاں وہ پیچھے بھیجے وہاں پیچھے چلے جانا۔ ہمارے عقل کہتے ہیں اپنے خیالات کو دخل دینا۔ ہماری سمجھ میں تو یہ مکس گیدرنگ کا حرام ہونا نہیں آ رہا، ہماری سمجھ میں تو یہ انٹرنیٹ کا گناہ ہونا نہیں آ رہا، ہمارا دل تو کہتا ہے کہ داڑھی اسلام میں اتنی اہم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عقل اسے نہیں کہتے، عقل کہتے ہیں اللہ نے کہا آگے آؤ بغیر کسی سوچ و بچار اور ہیزیٹیشن کے۔ یہ پہلی حدیث، یہ آج کا موضوع نہیں، دوسری حدیث۔ آدم نے دیکھا دین بھی نہیں، کہا مجھے عقل چاہیے۔ جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو عقل کو، آؤ دونوں میرے ساتھ چلو، باقی جو بچے دین اور حیا۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے۔ ارے جبرائیل کے سامنے وہ جو ہے وہ اڑ گئے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ ایک چیز آدم کو دی گئی ہے، باقی چلو۔ کہا نہیں، تم سے جو بھی کہا، ہم سے اللہ نے کہا کہ جہاں جہاں عقل ہوگی وہاں وہاں ہمیں رہنا ہے، جہاں جہاں عقل نہیں ہے ہمیں وہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ یہ پتا چلا کہ دین اور حیا دونوں ایک ساتھ ہیں۔ جہاں پہ حیا ہوگی وہیں پہ دین ہوگا، وہیں پہ عقل ہوگی۔ جہاں پہ حیا نظر نہ آئے ادھر سے پہچانیے نا، سمجھ لیجئے کہ اس سے زیادہ بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بے دین آدمی کوئی نہیں۔ آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ حجاب جو حیا کی ایک قسم ہے، حجاب جاہلوں کا عمل سمجھا جاتا ہے، غریبوں کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ کراچی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے علاقے رضویہ سوسائٹی میں جھگی والوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو عورت حجاب کرتی۔ اور اب تو بہت ہی بےہودہ پیشہ اختیار کرنے والی عورتیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہی برقع پہنا کرتی ہیں۔ اور پہلی حدیث کے بعد دوسری حدیث کہ جہاں پہ حیا ہے وہیں پہ دین ہے، وہیں پہ عقل ہے۔ حجاب عقل کی نشانی ہے، حجاب بے عقلی کی نشانی نہیں۔ بے عقل وہ عورتیں ہیں جو بے حجابی اختیار کرتی ہیں اور اس قسم کے اجتماعات میں جاتی ہیں۔ باقی باتیں کل ہوں گی، گھنٹہ ہو گیا ہے، 3 منٹ 4 منٹ ہیں، لیکن اسی اصول کافی۔ اب جلد 2 اٹھائیے، یہ والیوم 1 تھی، اب والیوم 2، اور بہت ہی مختصر حدیث، بہت ہی مختصر۔ لا دینا لمن لا حیا له، 3 معصوموں کی حدیث ہے۔ جس کے گھر میں حیا نہیں ہے سمجھ لو وہاں دین ہی نہیں ہے مسلمان۔ یہ جو روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں صبح کا مومن ہوگا، شام کا کافر ہوگا، شام کا کافر اگلی صبح کا مومن ہوگا، یہ جو روایت میں ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، تو ایسا کون شیعہ ہے جو کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں امام کو نہیں مانتا، میں قیامت کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا؟ پھر کیوں امام نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ان کے گھر میں بے حیائی، اگر ان کے گھر میں بے حجابی، اگر ان کے گھر میں شادی کے موقع پہ مکس گیدرنگ، اگر ان کے گھر میں بچے کی برتھ ڈے میں ناچ گانے کی محفل ہے، تو یہ بے حیائی ہے۔ اور جہاں بے حیائی ہے، اصول کافی میں 3 الگ الگ معصومین کی حدیث جلد 2 میں آپ کو مل جائے گی۔ چیپٹر کا نام ہے کتاب الحیا، حیا اس کا نام ہی، اس میں کئی حدیثیں ہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اتنی اسٹرانگ حدیث نہیں ہے وہاں پہ دین۔ اور ہم تو اس کے بھی قائل ہیں کہ دین است حسین، دین تو حسین کا نام ہے، اور ادھر کہہ دیا گیا اگر حیا نہیں ہے تمہارے گھر میں دین ہی نہیں ہے، یعنی تم حسینی نہیں ہو، چاہے زبان سے کتنا ہی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ باقی مزید اس پہ کچھ بہت اہم باتیں بیان کرنا، اور یہ یاد دلاتے ہوئے کہ امام زمانہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں حیا ہے تو میری فوج میں آؤ، ورنہ میری فوج میں ضرورت نہیں۔ اچھا اب ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں، بہت چھوٹا سا، یہ چھوٹے جملے کہہ کہ میں کتنا آپ کو دھوکہ دے چکا ہوں، بہت چھوٹا سا، کہ حیا میں آج میں نے زیادہ حجاب کی بات کی، لیکن یاد رکھیے کہ جن کے پاس واٹس اپ ہے نا یہ بھی بے حیا لوگ ہیں، سب نہیں، میجورٹی۔ حجاب ہی نہیں ہے حیا، واٹس اپ بھی ہے بے حیائی۔ کل بات ہوگی، یہ باتیں انشاءاللہ کل ہوگی۔ میں نے کہا کہ ذرا سا حیا کا اصلی دائرہ آپ کو دکھایا جائے کہ بہت بڑا،
وہ حسینی بھی نہیں ہے، کیونکہ حسینی چاہے کربلا کا سب سے چھوٹا بچہ ہو یا کربلا کا سب سے بڑا، ہر ایک کو اور کوئی فکر نہیں تھی، صرف یہ فکر تھی کہ عورتوں کے حجاب اور پردے سلامت رہیں گے کہ نہیں۔ حسینی کسے کہتے ہیں؟ جو حسین کو مانے، اور حسین وہ ہے جس نے اپنی ماں فاطمہ کی ایسے حجاب کو دیکھا بھی ہے اور ہم تک پہنچایا بھی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھا بھی ہے اور پہنچایا بھی ہے، اس سے میری مراد شہزادی کی ساری زندگی بھی ہو سکتی، اور میدان مباہلہ کا وہ عمل بھی ہو سکتا ہے جس میں حسین اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے مباہلے میں جا رہے تھے۔ دیکھیے اکثر میں کہتا ہوں مباہلے میں جو حسین گئے فاطمہ کے ساتھ، تو یہ بھی دیکھا کہ دین کو ضرورت ہے تو عورت کو گھر سے نکلنا، لیکن جب تک ضرورت نہ ہو اپنے حجاب کو قربان نہیں کرنا۔ دین کو اگر ضرورت ہے حجاب کی تو زینب کی چادر قربان ہوگی، دین کو اگر حجاب کی ضرورت نہیں ہے اس وقت لیکن گھر سے نکلنے کی ضرورت، تو فاطمہ اس طرح نکلے گی کہ آگے رسول ہے، پیچھے علی ہے، درمیان میں فاطمہ۔ خالی فاطمہ کا حجاب نہیں، علماء کہتے ہیں کہ غور کرو اس ترتیب پر، فاطمہ کے پیروں کا بھی حجاب کیا جا رہا، پہلے پیغمبر کا پیر زمین پہ آتا ہے، اس کے اوپر فاطمہ کا پیر آتا ہے، اس پر علی کا پیر آتا ہے، یعنی فاطمہ کے پیر کا نشان زمین کی مخلوقات سے چھپایا جا رہا پیغمبر کے پیر کے ذریعے، فاطمہ کے پیر کا نشان آسمان کی مخلوقات سے چھپایا جا رہا علی کے پیر کے ذریعے سے، اور برابر میں حسین کا پیر۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں پیغام کہ ہاں جب دین کو ضرورت پڑے تو گھر سے بھی نکلنا ہے، اور اگر زینب کی طرح سے وقت آئے تو چادر بھی قربان کرنا۔ البتہ فاطمہ اپنے حسین کو ساتھ لے کے گئی، کیونکہ فاطمہ دین است حسین، فاطمہ بغیر حسین کے کہیں نہیں رہ سکتی۔ انشاءاللہ شہادت کی رات کو وہ مقتل تو پڑھوں گا ہی، کہ دنیا سے بھی اگر چلی جائے اور یا حسین سن لے تو واپس آ جاتی، اور خالی حسین کیوں، فاطمہ ماں ہے۔ بس ایک جملہ آج واضح نہیں کر سکتا، ہماری بھی ماں، تو بس یہ دیکھ لیجئے کہ اپنی ان اولادوں کا کتنا خیال کیا، اتنا ہی ہمارا بھی خیال کریں گی، یہ بات بعد میں آئی۔ ان اولادوں کا تو اتنا خیال کہ ابھی میں نے کہا دنیا سے چلی گئی پھر واپس آ جاتی۔ آج اس وقت شہزادی کے مصائب سے ہٹ کے ایک روایت پڑھنے کا موقع بن گیا، اور وہ زندان شام کی روایت۔ اہل بیت اطہار کی قید کا جو نگران تھا، کوتوال دروغہ، وہ یزید نے کوئی عام آدمی نہیں رکھا تھا، ڈھونڈ کے دنیا کا سنگ دل ترین، ظالم ترین، پتھر دل آدمی رکھا تھا۔ لیکن جب اس نے اس قید خانے میں اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو دیکھا، دل پگھل کے پانی بن گیا۔ لیکن ایک بار وہ میرے مولا سجاد کے پاس فریاد لے کر آیا اور کہا کہ فرزند رسول، پہلے آپ لوگوں سے زیادہ میرا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن بس یہ ایک میری شکایت ہے یا فریاد ہے کہ مولا ایسا تو نہ کرے نا کہ آپ کی وجہ سے میں مارا جاؤں، میرے بچے مارے جائیں، میرا سارا گھرانہ مارا جائے۔ مولا نے چونک کے سر اٹھایا، کیا کہہ رہا؟ کہا کہ مولا جتنا میرے اختیار میں ہے میں آپ کو سہولت و نرمی دے رہا ہوں، لیکن اگر یزید کو یہ خبر ہو گئی تو میرا زن بچہ کولو پلوا دیا جائے گا، پورا گھر اجڑ جائے گا۔ مولا نے کہا شکایت کیا ہے؟ کہا کہ روزانہ رات کو آپ میں سے کوئی بی بی قید خانے سے نکل کے باہر سڑک پہ بیٹھ جاتی ہے اور ایک مرتبہ فریاد شروع کر دیتی۔ مولا سجاد فرماتے، ربط مل گیا نا شہزادی کے مصائب سے، مولا سجاد فرماتے کہ اے شخص اتنا بتا دے، جب شام کو تو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قید خانے کو لاک کر کے جاتا، جب صبح کو آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے ان لاک کرتا۔ کہا کہ جب ساری رات قید خانہ بند ہے، قفل لگا ہے، لاک ہے، تو ہم میں سے کوئی باہر جانا چاہے تو کیسے جائے گا؟ چکرا گیا، کہا یہ بات تو ٹھیک۔ مولا نے کہا تو تجھے یہ دھوکہ ہوا کیوں
کہ وہ ہمارے گھر کا کوئی آدمی ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ ایک تو آنے والی کا لباس بھی ویسے ہی ہے، اور لباس تو مل جاتا، اس کا نوحہ بھی وہی ہے، کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین، کبھی کہتی ہے ہائے میرا عباس، کبھی کہتی ہے ہائے میرا اکبر، کبھی کہتی ہے ہائے میرا اصغر بیٹا۔ سارا دن میں یہی فریاد آپ کے ہاں سنتا ہوں۔ مولا نے کہا اچھا اب اگر وہ بی بی نظر آئیں تو مجھے بلا لینا۔ واپس قید خانے کے اندر آئے، زینب گھبرا گئی، بیٹا میرا بھیا تجھے میرے حوالے کر گیا، یزید کا آدمی اتنی دیر کیا بات کرتا رہا؟ مولا نے تفصیل بتائی۔ زینب نے حیران ہو کر کہا سجاد اب اگر وہ بی بی نظر آئے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ آدھی رات کا وقت ہے، قید خانے کا وہی نگران دوڑا آیا اور کہا فرزند رسول ذرا چلیے اور چل کے دیکھیے۔ سجاد تو امام وقت ہیں، سب چیزیں جانتے ہیں۔ آواز دی پھوپھی اماں آئیے، وہ بی بی پھر آ گئی ہیں۔ یہ لوگ قید خانے سے باہر نکلے، واقعاً زینب نے دیکھا ایک سیاہ پوش نقاب پوش بی بی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین کہہ رہی۔ سجاد یزید کے آدمی کو دور لے گئے، زینب قریب آئی اور قریب آ کر کہا بی بی پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، میرے لٹے گھر کا ماتم کسی نے نہ کیا، آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لٹے گھر کا ماتم کیا۔ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی ارے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اب زینب اور گھبرا گئی، کہا کہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، ایسا لگ رہا ہے میں نے پہلے بھی یہ آواز سنی ہے۔ بی بی للہ ذرا اپنا تعارف تو کرا دیجئے، آپ ہیں کون؟ بس اتنا سننا تھا۔ دائیں بائیں دور تک کوئی نامحرم نہیں ہے۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ذرا سا ہٹایا، زینب نے دیکھا میرے سامنے میری ماں فاطمہ زہرا زمین پہ بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں زینب بیٹی گھبرانا نہیں، کتنا ہی بڑا امتحان کا مرحلہ ہو، تیری ماں مدینے سے کربلا، کربلا سے شام تیرے ساتھ ساتھ۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ خدا بندہ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات گریے میں مصروف ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اس گریے کے وسیلے سے ان کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ دنیا بھر میں آج بھی جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار محبت فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے جرم میں ظالموں کا نشانہ ہیں، ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ لیکن جس عظیم مقصد کے لیے فاطمہ زہرا نے یہ مصائب برداشت کیے، ہمیں دین اسلام کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں خاص طور پہ ایک درخواست روز آ رہی تھی، خدا بندہ خاص ان کے لیے اور باقی بھی جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد نرینہ فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ مشکل کشا عالم علی اور علی کی مشکل کشا زہرا کا واسطہ تمام پریشان حال مومنین، خصوصاً ایک مومن نے خصوصی التماس کی ہے، ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج ایصال ثواب کا نام آیا ہے اور آپ کے خاندان کے تمام مرحومین، ان کی مغفرت فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس آئی ہے مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، شہید ڈاکٹر سبت جعفر زیدی، مرحوم عباس چاچا، مرحومہ نورین زینب، مرحومہ صفیہ خاتون، مرحوم مولانا سید حسن جعفر نقوی ابن سید رضی جعفر نقوی، مرحومہ گلشن بانو۔ آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات ہیں ان کے گھرانے کے تمام مرحومین، کل مرحومین فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم۔ یا حسین 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 یا حسین۔ شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن